شیشہ کیفیز کے خلاف شکنجہ مزید سخت، شیشہ اسموکنگ کرانے والے کیفے مالکان کو 1 ماہ تک جیل کی ہوا کھانا پڑے گی۔ ڈی سی او نے کریک ڈاؤن کے لیے 6 چھاپہ مار ٹیمیں تشکیل دے دی۔ وفاق سے صوبے کے زیر انتظام آنے کا نقصان، شیخ زاید ہسپتال 34 کروڑ روپے کا مقروض ہو گیا، دوائیوں کے بل تک ادا نہ ہو سکے۔ لیسکو اور سوئی ناردن کا آپریشن جاری، امار انٹرنیشنل ہوٹل داتا دربار سے بجلی تھپ کے شاہدرہ میں شاپنگ بیگز بنانے والی 3 فیکٹریوں سے کروڑوں کی گیس چوری پکڑی گئی۔ اینٹی نارکوٹکس فورس نے 3 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی ہیروئن اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی، ملزم مقصود اور سول ایویشن کا ملازم محمد ناصر گرفتار۔ دوسری جانب 4.5 کروڑ روپے کے فراڈ میں مطلوب ملزم آغا اسد نظام کو 7 سال بعد گرفتار کر لیا۔ رمضان بازار میں دکانداروں کا ٹماٹر آدھا کلو سے زائد فروخت کرنے سے انکار، صوبائی وزیر خوراک بلال یاسین اور ڈی سی او نسیم صادق کا شادمان اور گلبرگ رمضان بازار کا دورہ، جبکہ یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا فراہم کر دیا گیا۔ رمضان بازاروں میں اشیاء خورونوش کی قیمتیں اب پولیس چیک کرے گی۔ انٹری گیٹس کی تعداد بھی بڑھا کر 2 کر دی گئی۔ ادھر لبرٹی پلازا اور محیکہ مارکیٹوں کے داخلی راستوں پر پولیس کی جانب سے بیریئرز لگانے کے خلاف تاجروں کا احتجاجی مظاہرہ۔ گیسٹرو اور دیگر بیماریوں کا سبب بننے والی مکھیوں کے تدارک کے لیے ضلعی حکومت ان ایکشن، ابتدائی طور پر اندرون لاہور میں مکھی مار ادویات کا چھڑکاؤ کر دیا گیا۔ ایم پی اے خواجہ عمران نذیر کی شاہدرہ ہسپتال میں زیر علاج لیڈی ہیلتھ ورکر کی عیادت، سٹاف کی کمی جلد پورا کرنے کی یقین دہانی۔ نیو سمن آباد کے رہائشیوں کا احتجاج رنگ لے آیا، 2 ماہ بعد واسا نے متبادل ٹیوب ویل سے پانی فراہم کر دیا۔ ادھر سیوریج سسٹم کی خرابی سے غزالی پارک اور الحمد کالونی نے گھروں میں گٹر کا پانی داخل ہو گیا، اہل علاقہ سراپا احتجاج۔ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، لیسکو میٹیریل مینجمنٹ حکام کو بالآخر صارفین کا خیال آ ہی گیا، میٹرز اور ٹرانسفارمرز خریدنے کے لیے ٹینڈرز طلب۔ ادھر توانائی بچت مہم کے تحت تمام گریڈ اسٹیشنز پر درخت اور پودے لگانے کا فیصلہ۔ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کا مستقبل خطرے میں، میٹرک کے بعد انٹرمیڈیٹ کی کتابیں شائع کرنے کا اختیار بھی پنجاب کریکولم اتھارٹی کے حوالے کرنے پر غور۔ ڈی سی او نسیم صادق کا بادامی باغ لاری اڈے کا دورہ، تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔ ادھر ڈی سی او کی بکر منڈی شاہپور کانچرا کے ٹھیکیداروں کو تنبیہ، کہتے ہیں کوئی خوشی سے ٹھیکہ چلانا چاہتا ہے تو چلائے، ورنہ ضلع انتظامیہ خود بکر منڈی کو ماڈل طرز پر چلا کر دکھائے گی۔ خبروں میں رہنے کا شوق یا واقعی میرا کے ساتھ ہاتھ ہو گیا؟ اداکارہ نے گلبرگ میں واقع اپنے پلازے پر قبضہ چھڑانے کے لیے سی سی پی او کو درخواست دے دی۔ ادھر جوڈیشل میجسٹریٹ نے اداکارہ سلومی رانا کو فراڈ کیس میں 1 سال قید کی سزا سنا دی۔ اداکارہ سزا سن کر احاطہ عدالت سے فرار ہو گئی۔ ہائی کورٹ کا بیلف سی آئی اے ماڈل ٹاؤن سے نوجوان کو بازیاب کرنے میں ناکام، طلبی پر ایس پی سی آئی اے عمر ویک پیش۔ ادھر سیشن کورٹ نے سیکیورٹی گارڈ قتل کیس میں پیش نہ ہونے پر 3 پولیس اہلکاروں کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ گھریلو ملازماؤں نے گھر کی صفائی کر ڈالی، ڈیفنس میں ایچیسن کالج کی سابق ٹیچر ربیہ شریف 20 لاکھ روپے نقدی اور 10 لاکھ کے طلائی زیورات سے محروم۔ پولیس کانسٹیبل پر تشدد کرنے والا ایم پی اے کا بیٹا شہریار ضمانت پر رہا، جوڈیشل میجسٹریٹ نے 20,000 روپے کے مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کر دی۔ بس میں نہ بٹھانے پر پولیس کے 3 شیر جوانوں کا ڈرائیور بس کے ڈرائیور پر تشدد، مسافروں نے ایک کانسٹیبل کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ ادھر ڈیفنس پولیس نے جعلی اندھے گداگر کو کمسن بچے سمیت گرفتار کر دیا۔ سابق صدر آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس یونین بخش الہی مرحوم کی پہلی برسی کی تقریب، اکاؤنٹنٹ جنرل پنجاب ادریس تارڑ سمیت افسران اور ملازمین کی شرکت۔ ایم پی اے کنول نعمان کی روحی بانو کی عیادت کے لیے ان کے گھر آمد، لیجنڈ اداکارہ نے مسائل اور شکایات کے انبار لگا دیے۔ رکن صوبائی اسمبلی میاں اسلم اقبال نے اشرا رحمان پورہ میں نئے کوزین فیملی ریسٹورنٹ کا افتتاح کر دیا۔ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے انتخابات کے سلسلے میں ووٹر لسٹ آویزاں،
کارپوریٹ کلاس کے 2250 اور ایسوسیٹ کلاس کے 6200 ووٹر حق رائے دہی استعمال کر سکیں گے۔ میٹھی عید کو میٹھا بنانے کے لیے شہر کے مختلف سوئیاں بنانے والے کارخانوں میں دن رات کام جاری۔ وحدت کالونی کی اکلوتی گراؤنڈ میٹرو بس منصوبے کی نظر، بارشی پانی سے کھیل کا میدان تالاب بن گیا۔ ادھر ماڈل ٹاؤن گرینز کرکٹ گراؤنڈ میں 2 نئی پچز کی تعمیر، مٹی ڈالنے کا کام جاری۔ اور ماڈل ٹاؤن میں سمپلی صوفی کی تیسری آؤٹ لیٹ کا افتتاح، تقریب میں صوفی گروپ کے سی ای او طارق اللہ صوفی اور ڈائریکٹرز کی شرکت۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب بلیٹن میں خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ٹاؤن اہلکار اور کیفے مالکان شیشہ سموکنگ کرانا بند کر دیں ورنہ 1 ماہ کے لیے جیل کی ہوا کھانا پڑے گی۔ ڈی سی او نے شیشہ کیفے پر کریک ڈاؤن کے لیے 6 چھاپہ مار ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں۔ شہر میں شیشہ سموکنگ کی پابندی ہے، لیکن شہر کے مختلف علاقوں میں ٹاؤن اہلکاروں کی ملی بھگت سے شیشہ سموکنگ کرائی جاتی ہے۔ ڈی سی او لاہور نسیم صادق نے فیصلہ کیا ہے کہ اب جو بھی شیشہ سموکنگ کرانے میں ملوث پایا گیا اس کو 1 ماہ کے لیے جیل بھیج دیا جائے گا۔ ڈی سی او نسیم صادق نے ٹاؤن اور ضلعی حکومت کے افسران کو وارننگ دی ہے کہ اگر کوئی شیشہ سموکنگ میں معاونت کرتے ہوئے پکڑا گیا تو اس کو نشان عبرت بنا دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ تمام افسران کو واضح ہدایت ہے کہ جس کیفے پر شیشہ سموکنگ ہو اس کا سامان بھی ضبط کر دیا جائے۔ وفاق سے صوبے کے زیر انتظام آنے کا نقصان، شیخ زاید ہسپتال 1 سال میں 34 کروڑ روپے کا مقروض ہو گیا۔ ادویات، لیب کٹس اور مریضوں کے کھانے کے بلوں کی مد میں ادائیگیاں نہ ہونے سے علاج معالجہ متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ شیخ زاید ہسپتال کو گزشتہ برس وفاق سے صوبے کے زیر انتظام کر دیا گیا تھا، جس سے شیخ زاید ہسپتال میں بہتری آنے کے بجائے الٹا نقصان ہوا ہے۔ شیخ زاید ہسپتال ادویات، سرجری کے سامان، لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے استعمال ہونے والی کٹس اور کیمیکلز کے ساتھ ساتھ مریضوں کو دیے جانے والے کھانے کے بل ادا کرنے سے قاصر رہا ہے۔ شیخ زاید ہسپتال گزشتہ برس کے دوران 34 کروڑ روپے کا مقروض ہو چکا ہے، جس میں ادویات کی مد میں 12 کروڑ روپے ہسپتال کے ذمہ واجب الادا ہیں۔ اس کے علاوہ شیخ زاید ہسپتال میں مریضوں کے کھانے کا بل بھی ادا نہیں کیا ہے۔ لیسکو نے عمار انٹرنیشنل ہوٹل داتا دربار پر چھاپہ مار کر بجلی چوری پکڑ لی۔ ہوٹل مالکان فوٹیج بنانے پر سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے رہے۔ سپرنٹینڈنگ انجینئر اصغر رضا کی ہدایت پر ڈپٹی مینیجر ٹیکنیکل طاہر میوں اور ایکسین داتا دربار ڈویژن عباس علی کی سربراہی میں داتا دربار کے اطراف میں ہوٹلز پر آپریشن کیا گیا۔ آپریشن کے دوران عمار انٹرنیشنل ہوٹل میں بجلی چوری پکڑی گئی۔ لیسکو حکام کے مطابق ہوٹل میں بوگس میٹر لگا کر بجلی چوری کی جا رہی تھی، جس کو اتار کر قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ بجلی چوروں کے خلاف نہ صرف مقدمہ درج کروایا جائے گا بلکہ ڈیٹیکشن بل بھی وصول کیا جائے گا۔ آپریشن کی فوٹیج بنانے پر ہوٹل مالکان نے ٹیم کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی اور کیمرہ توڑنے کی کوشش کی۔ واضح رہے کہ شہر میں وسیع پیمانے پر پکڑے جانے والے بجلی چوری میں لائن سپرنٹینڈنٹ سامنے آ رہے ہیں۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی نے شاہدرہ میں آپریشن کرتے ہوئے 3 شاپنگ بیگز بنانے والی فیکٹریوں میں کروڑوں روپے کی گیس چوری پکڑ لی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کی ہدایت پر سوئی ناردرن گیس کمپنی کی ٹیم نے ضلع انتظامیہ کے ہمراہ شاہدرہ میں گیس چوروں کے خلاف آپریشن کرتے ہوئے 3 شاپنگ بیگز بنانے والی فیکٹریوں میں کروڑوں روپے کی گیس چوری پکڑ لی۔ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ترجمان کے مطابق گھریلو میٹر سے گیس چوری کی جا رہی تھی، جس پر ریڈ کرتے ہوئے گیس چور شاہد اور فیرا کو پکڑ کر مقدمہ درج کروا دیا گیا، جبکہ روشن سن شاپنگ بیگ فیکٹری میں بھی میٹر ٹیمپرنگ سے گیس چوری کی جا رہی تھی۔ واضح رہے کہ آپریشن کے موقع پر ضلع انتظامیہ اور پولیس کی نفری بھی موجود تھی۔ گیسٹرو اور دیگر بیماریوں کا سبب بننے والی مکھیوں کے تدارک کے لیے ضلعی حکومت نے مہم شروع کر دی۔ ابتدائی طور پر اندرون لاہور میں مکھی مار ادویات کا چھڑکاؤ اور سپرے کیا گیا۔ گیسٹرو کی بیماری کا ایک سبب بننے والی مکھیاں بھی ہیں۔ مکھیوں کے تدارک کے لیے ابتدائی طور پر اندرون لاہور میں مکھیاں مارنے والی ادویات کا چھڑکاؤ کیا گیا۔ ڈی او پبلک ہیلتھ ڈاکٹر شبیر اور میاں وحید نے کام کی نگرانی کی۔ ڈاکٹر شبیر کا کہنا ہے کہ اندرون لاہور کے بعد جن یونین کونسل سے مویشیوں کا انخلاء کیا گیا وہاں پر سپرے اور ادویات کا چھڑکاؤ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ریلوے کالونی میں بھی یہ مہم چلائی جائے گی اور ٹاؤن کی سطح پر بھی مکھیاں ختم کرنے کا کام کیا جائے گا۔ واسا کی نااہلی کی بدولت وحدت روڈ کے علاقوں غزالی پارک اور الحمد کالونی کے گھروں میں گٹروں اور بارش کا پانی داخل ہو گیا۔ اہل علاقہ سراپا احتجاج بن گئے۔
वहादत कॉलोनी गजाली पार्क में सीवरेज का पानी सड़कों और गलियों में जमा रहता है और रही सही कसर बारिश ने पूरी कर दी है। गुज़श्ता 2 माह से वासा की गफलत की बदौलत गटरों का पानी अब घरों में दाखिल होना शुरू हो गया है, मगर वासा का कोई एहलकार या गाड़ी गटरों का पानी निकालने नहीं पहुंची। नमाजियों को बदबूदार पानी से गुजरकर मसाजिद जाना पड़ता है, जिससे उनके कपड़े खराब हो जाते हैं। अहले इलाका ने वासा और अराकीन असम्बली के खिलाफ एहतजाज करते हुए शदीद नारेबाजी भी की। डिफेंस में पुलिस ने जाली अंधे गदागर को कमसिन बच्चे समेत हिरासत में ले लिया। SHO डिफेंस ए इंस्पेक्टर मियां खदीर के मुताबिक जुम्मे के रोज भिखारी मार्केट्स और मसाजिद के बाहर भीख मांगते हैं, इनमें अक्सर जाली अंधे बन जाते हैं। मोहम्मद आसिफ भी W ब्लॉक मार्केट में अंधा बना हुआ था और उसके साथ एक कमसिन बच्चा भी था। जबकि उसे पकड़कर कहा गया कि उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है, तो उसने अपनी आंखें खुद ही दुरुस्त कर लीं और कहा कि वो बिल्कुल ठीक है और सिर्फ भीख मांगने के लिए ऐसा करता है। न्यू समनाबाद में ट्यूबवेल की खराबी से अहले इलाका को मुश्किलात का सामना, जबकि वासा का कहना है कि इलाके को मुतबादिल ट्यूबवेल से पानी की फराहमी जारी है। न्यू समनाबाद में गुज़श्ता कई रोज से पीने के पानी की किल्लत से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गुज़श्ता रोज अहले इलाका के एहतजाज पर वासा हुकाम ने मुतबादिल ट्यूबवेल से पानी की फराहमी शुरू कर दी। वासा एहलकारों का कहना है कि ट्यूबवेल का बोर खराब होने की वजह से मकीनों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, जिसे जल्द ठीक कर दिया जाएगा। वहादत कॉलोनी की इकलौती ग्राउंड मेट्रो बस की नजर होने के बाद ताहाल बहाल नहीं हो सकी। खेल का मैदान तालाब का मंजर पेश करने लगा। वहादत रोड पर वहादत हाउसिंग एम्प्लॉइज कॉलोनी की ग्राउंड 5000 खानदानों के लिए वाहिद खेल का मैदान है। मेट्रो बस सर्विस की तामीर के दौरान हुकूमत पंजाब ने ग्राउंड को इस शर्त पर हासिल किया था कि तामीराती कंपनी काम की तकमील के बाद ग्राउंड को पहले से बेहतर अंदाज में तैयार कराएगी, मगर कंपनी काम मेट्रो बस का काम मुकम्मल होने के बाद चलती बनी और अब इस ग्राउंड का कोई पुरसाने हाल नहीं है। बारिश के बायस ग्राउंड किसी बड़े तालाब का मंजर पेश कर रही है। अहले इलाका ने हुकूमत पंजाब से अपील की है कि वो अपने वादे के मुताबिक ग्राउंड को असली हालत में बहाल करवाए। रुकन सूबाई असम्बली मियां असलम इकबाल ने इशरा में नए कुजीन फैमिली रेस्टोरेंट का इफ्तिताह कर दिया। रहमानपुरा में कायम होने वाले नए रेस्टोरेंट कुजीन के इफ्तिताह के मौके पर उस्मान अली, मोहम्मद इश्तियाक, नवीद जोया, मोहम्मद वसीम समेत अहले इलाका की कसीर तादाद मौजूद थी। इफ्तिताह के मौके पर रुकन असम्बली मियां असलम इकबाल और दीगर मेहमानों ने रेस्टोरेंट की कामयाबी की दुआ की। इस मौके पर रेस्टोरेंट इंतजामिया ने मेहमानों के लिए इफ्तार का एहतमाम भी किया। सूफी ग्रुप की जानिब से सिंपली सूफी रेडी टू कुक चिकन प्रोडक्ट्स की तीसरी आउटलेट का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में सूफी ग्रुप के CEO और डायरेक्टर्स ने शिरकत की। मजीद अहवाल जानते हैं रिफत अब्बास की इस रिपोर्ट में। मॉडल टाउन बैंक स्क्वायर मार्केट में सूफी ग्रुप की जानिब से सिंपली सूफी रेडी टू कुक चिकन प्रोडक्ट्स की तीसरी आउटलेट का इफ्तिताह शेख मोहम्मद अयूब याकूब ने किया। इस मौके पर सूफी ग्रुप के CEO तारिकुल्लाह सूफी, डायरेक्टर्स खालिद सूफी, हमजा सूफी, तनवीर अहमद सूफी, तलहा सूफी और शहजाद अयूब मौजूद थे। CEO तारिकुल्लाह सूफी कहते हैं कि सूफी सारिफीन के एतमाद का नाम है और रेडी टू कुक चिकन प्रोडक्ट्स भी सारिफीन के एतमाद पर पूरा उतरेंगी। तो हमने ये कोशिश की है कि लोगों के लाइफस्टाइल के साथ अपने आप को अटैच करें। तो हमने ये रेडी टू कुक आइटम जो दी हैं, इसमें हम अपने लोगों की, कंज्यूमर की फैसिलिटी के लिए उनके आराम को मद्देनजर रखते हुए हमने ये चीज़ें इंट्रोड्यूस की। डायरेक्टर सेल्स हमजा सूफी का कहना है कि सिंपली सूफी आउटलेट पर बर्गर पैटीज, चिकन पापड़, नगेट्स, चिकन रोल, चिकन फ्राइज और चिकन टेंडर्स समेत मुर्गी का फ्रोजन कच्चा गोश्त और कीमा भी हाइजेनिक पैकेट्स में दस्तयाब है। दूसरे रमज़ान से हमने शुरू किया, अब तक हमारी जो है तकरीबन 40 आउटलेट्स पे लाहौर में ये अवेलेबल है सिंपली सूफी की प्रोडक्ट। और इंशाल्लाह हमारा जो आगे विजन ये है कि हमने लोगों के घरों में एक क्वालिटी प्रोडक्ट जो है ना वो घरों में पहुंचानी है इंशाल्लाह। सूफी ग्रुप के डायरेक्टर्स के मुताबिक सिंपली सूफी इकबाल टाउन, शादमान और मॉडल टाउन की आउटलेट्स के अलावा शहर के तमाम बड़े स्टोर्स पर भी दस्तयाब हैं। कैमरामैन मोहम्मद अली शेख के साथ रिफत अब्बास, सिटी 42। बुलेटिन में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला भी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैनात एंटी नारकोटिक्स फोर्स के जवानों ने 3 करोड़ से जायद मालियत के हेरोइन स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। मुलजिम मकसूद समेत उसके मुआविन सिविल एविएशन के मुनाजिम मोहम्मद नासिर को हिरासत में लेकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। एंटी नारकोटिक्स फोर्स के मुताबिक मुलजिम कतर एयरलाइन की परवाज 333 के जरिए बरास्ता दोहा 3 किलो से जायद हेरोइन मलेशिया ले जाने की कोशिश कर रहा था।
تاہم اسے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم مقصود کی نشاندہی پر اس کے ساتھی اور محکمہ سول ایویشن کے ملازم محمد ناصر کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ اینٹی نارکوٹکس فورس نے ملزمان کو ہتھکڑی لگا کر مزید تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا۔ مہنگے داموں ٹماٹر خرید کر سستے کیسے بیچیں؟ شالامار رمضان بازار کے دکانداروں نے گاہکوں کو آدھا کلو سے زائد ٹماٹر دینے سے انکار کر دیا۔ سبزی فروشوں کا کہنا ہے کہ وہ منڈی سے 100 روپے کلو ٹماٹر خرید کر لا رہے ہیں، جبکہ رمضان بازار کی انتظامیہ انہیں ٹماٹر 70 روپے فی کلو فروخت کرنے کا کہہ رہی ہے، جس کے باعث انہیں کافی نقصان ہو رہا ہے۔ اس لیے وہ فی گاہک آدھا کلو سے زائد ٹماٹر نہ بیچنے پر مجبور ہیں۔ سبزی فروشوں کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ رمضان بازار میں اشیاء خور و نوش کا ریٹ کم کرنے کے ساتھ ساتھ منڈی میں بھی ریٹ کم کروائیں۔ اراکین اسمبلی وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہدایت پر اشیاء کی قیمتوں اور معیار کی چیکنگ کے لیے رمضان بازاروں کے دورے کر رہے ہیں۔ اراکین اسمبلی کے دوروں کے حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ رکن قومی اسمبلی وحید عالم خان نے ایم پی رمضان صدیق بھٹی کے ہمراہ مکہ کالونی میں رمضان بازار کا دورہ کیا۔ مسلم لیگ نون کے ارکان اسمبلی نے صارفین سے اشیاء خور و نوش کے معیار اور قیمتوں کے بارے میں آگاہی بھی حاصل کی۔ اس موقع پر اراکین اسمبلی کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ صوبائی وزیر خوراک بلال یاسین اور ڈی سی او نسیم صادق نے محکمہ خوراک کے دیگر افسران کے ہمراہ شادمان رمضان بازار کا دورہ کیا۔ وزیر خوراک نے رمضان بازار میں اشیاء کی قیمتوں اور معیار کا جائزہ لیا۔ وزیر خوراک اور ڈی سی او نے بہترین انتظامات پر ٹاؤن انتظامیہ کی کارکردگی کو سراہا۔ سٹی 42 سے بات چیت کرتے ہوئے بلال یاسین اور ڈی سی او نے صارفین کو یقین دہانی کرائی کہ رمضان بازاروں میں اشیاء کا معیار اور قیمتوں کو کنٹرول میں رکھا جائے گا۔ دوسری جانب صوبائی وزیر خوراک بلال یاسین اور ڈی سی او لاہور نسیم صادق نے دیگر افسران کے ہمراہ گلبرگ میں قائم رمضان بازار کا بھی دورہ کیا۔ وزیر خوراک کا کہنا تھا کہ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کی راہ میں رکاوٹ بننے والوں کو کسی بھی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ فلور ملز کی جانب سے شہر کی یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کی فراہمی شروع کر دی گئی، تاہم یوٹیلیٹی سٹورز پر فراہم کیے جانے والے 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت میں 40 روپے اضافے کا امکان ہے۔ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن نے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن آف پاکستان کی جانب سے آٹے کے 20 کلو کے تھیلے کی قیمت میں اضافے کی یقین دہانی کے بعد آٹے کی سپلائی شروع کر دی ہے۔ ایسوسی ایشن ذرائع کے مطابق یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن انتظامیہ نے یقین دلایا ہے کہ آٹے کے 20 کلو کے تھیلے کی قیمت میں 40 روپے اضافہ کر دیا جائے گا، جس کے بعد فلور ملز نے آٹے کی سپلائی بحال کی ہے۔ ذرائع کے مطابق ایسوسی ایشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر آج رات تک یوٹیلیٹی سٹورز انتظامیہ کی جانب سے قیمت میں اضافہ نہ کیا گیا تو کل پھر سے آٹے کی سپلائی بند کر دی جائے گی۔ رکن صوبائی اسمبلی خواجہ عمران نذیر نے شادرہ ہسپتال میں اسٹاف کی کمی جلد از جلد پوری کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ مسلم لیگی رہنما کا کہنا ہے کہ شہری ڈینگی کے خاتمے کے لیے انتظامیہ کے ساتھ مکمل تعاون کریں۔ رکن صوبائی اسمبلی خواجہ عمران نذیر نے شادرہ ہسپتال کا اچانک دورہ کیا، جہاں انہوں نے ہسپتال کے مختلف شعبوں کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ اپنے دورے کے دوران خواجہ عمران نذیر نے ہسپتال میں زیر علاج لیڈی ہیلتھ ورکر تہمینہ خان کی عیادت بھی کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے خواجہ عمران نذیر نے کہا کہ جلد ہی ہسپتال میں اسٹاف کی کمی کو پورا کر دیا جائے گا، جبکہ مریضوں کو معیاری علاج معالجے کے لیے ہسپتال میں ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے گی۔ ڈی آئی جی آپریشنز رائے طاہر کا کہنا ہے کہ رمضان بازاروں میں اشیاء خور و نوش کی قیمتیں اب پولیس چیک کرے گی۔ ڈی آئی جی آپریشنز نے بتایا کہ رمضان بازاروں کے انٹری گیٹ اب 1 کی بجائے 2 کر دیے گئے ہیں۔ ڈی آئی جی آپریشنز رائے طاہر نے شادمان، گلشن راوی اور وحدت کالونی رمضان بازاروں کا دورہ کیا۔ اس موقع پر وہ خود مختلف دکانوں پر گئے اور خور و نوش کی اشیاء کی قیمتیں چیک کی۔ شادمان بازار میں ڈی ایس پی علی افتخار جعفری کو انہوں نے ہدایت کی کہ وہ اور ایس ایچ اوز بھی قیمتیں چیک کیا کریں، کیونکہ وزیر اعلیٰ نے خصوصی طور پر ہدایت کی ہے کہ پولیس افسران بھی رمضان بازاروں میں قیمتیں چیک کریں تاکہ زائد قیمت اشیاء فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔ رائے طاہر کا کہنا تھا کہ رمضان بازاروں کی انٹری کے لیے اب 2 گیٹ کر دیے ہیں تاکہ زیادہ رش کی صورت میں شہریوں کو مشکل نہ ہو۔ لبرٹی پلازا اور اس سے ملحقہ مارکیٹوں کے داخلی راستوں پر پولیس کی جانب سے بیریئرز لگانے کے خلاف تاجروں نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ راستے بند کرنے سے گاہکوں نے مارکیٹ کا رخ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ لبرٹی پلازا اور ملحقہ مارکیٹوں کے تاجروں نے داخلی راستہ بند کیے جانے پر تھانہ گلبرگ پولیس کے خلاف احتجاج کیا اور سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ تاجروں نے سٹی 42 سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ داخلی راستہ بند ہونے کے باعث دوپٹہ مارکیٹ، ملحقہ مارکیٹوں اور لبرٹی پلازے میں گاہک نہ ہونے کے برابر رہ گئے ہیں۔ بلیٹن میں خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ بھی جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔ دیکھتے رہیے سٹی 42۔ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے،
لیسکو میٹیریل مینجمنٹ حکام کو بالآخر صارفین کا خیال آ ہی گیا۔ میٹرز اور ٹرانسفارمر سمیت دیگر میٹیریل خریدنے کے لیے رجسٹرڈ مینوفیکچرر سے ٹینڈرز طلب کر لیے۔ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے پاس میٹیریل ختم ہونے کی وجہ سے صارفین کو شدید مشکلات درپیش ہیں۔ شدید گرمی میں مختلف علاقوں میں ٹرانسفارمر خرابی کی وجہ سے گھنٹوں بجلی بند رہنا معمول بن چکی ہے۔ یہ تمام تر صورتحال دیکھنے کے بعد لیسکو میٹیریل مینجمنٹ حکام کو آخرکار صارفین کی مشکلات کو کم کرنے کا خیال آ ہی گیا۔ لیسکو نے توانائی بچت مہم کے تحت تمام گریڈ اسٹیشنز پر درخت اور پودے لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ لیسکو کے شعبہ ڈیولپمنٹ کے چیف انجینئر نسیم اختر نے بتایا کہ موجودہ بحران میں لیسکو نے توانائی بچت مہم کا آغاز کیا ہے، جس کے تحت کمپنی کے تمام گریڈ اسٹیشنز پر درخت اور پودے لگائے جائیں گے تاکہ ماحول کو آلودگی سے بچایا جا سکے۔ چیف انجینئر کے مطابق درخت اور پودے لگانے کے لیے فنڈز بھی مختص کیے گئے ہیں۔ ڈی سی او نسیم صادق کا کہنا ہے کہ بکر منڈی شاہپور کانجنا میں کسی کو بھتہ لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ٹھیکیدار بلیک میلنگ کی بجائے منڈی کو قواعد و ضوابط کے مطابق چلائیں۔ کوئی خوشی سے ٹھیکہ چلانا چاہتا ہے تو چلائے، ورنہ ضلع انتظامیہ خود بکر منڈی شاہپور کانجنا کو ماڈل طرز پر چلا کر دکھائے گی۔ گینگ ہے جو 3 یا 4 لوگوں پر مشتمل ہے، وہ پچھلے 7-8 سال سے اس تمام منڈی کے اوپر قابض تھا، اور اس کی وجہ سے جو ایک غریب کیٹل بریڈر ہے وہ اپنے جانور لانے یہاں پہ بند کر گیا تھا، اور اس سے دونوں سائڈوں پہ 1500 سے لے کے 2000 روپے تک پر جانور بھتے کے طور پہ وصول کیا جاتا تھا۔ جوڈیشل میجسٹریٹ اکرم آزاد نے کانسٹیبل پر تشدد کے الزام میں مسلم لیگ نون کے ایم پی اے طاہر سندھو کے بیٹے شہریار سندھو کی درخواست ضمانت منظور کر لی ہے۔ تھانہ شمالی چھاؤنی پولیس نے شہریار سندھو کے خلاف کانسٹیبل پر تشدد کرنے کا مقدمہ درج کر کے حراست میں لیا تھا۔ شہریار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ شہریار کا کوئی قصور نہیں، پولیس کانسٹیبل نے روک کر ان کے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ ایف آئی آر میں جو دفعات لگائی گئی ہیں وہ قابل ضمانت ہیں، لہٰذا عدالت سے استدعا ہے کہ ان کی درخواست ضمانت منظور کر کے ان کو رہا کر دیا جائے۔ معروف اداکارہ میرا نے گلبرگ میں واقع اپنے بھائی احسن کے پلازے پر قبضہ ختم کروانے کے لیے سی سی پی او کے دفتر میں اندراج مقدمہ کے لیے درخواست دے دی۔ معروف اداکارہ ارتضیٰ رباب عرف میرا گلبرگ میں واقع بھائی احسن کے پلازے پر نامعلوم افراد کی طرف سے قبضہ چھڑانے کے لیے سی سی پی او دفتر گئیں، جہاں انہوں نے سی سی پی او چودھری شفیق کو مقدمے کے اندراج کے لیے درخواست دی۔ سی سی پی او نے درخواست پر قانونی کارروائی کے لیے ایس پی ماڈل ٹاؤن طارق عزیز کو بھجوا دیا۔ انہوں نے ایس پی ماڈل ٹاؤن کو ہدایت کی کہ وہ پلازے کی ملکیت اور جائے وقوع پر خود جائیں تاکہ حقائق کے مطابق کارروائی کی جا سکے۔ پنجاب پروونشل کوآپریٹو اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی کے مابین بینک کے صارفین کو انٹرنیٹ بینکنگ اور آن لائن سسٹم فراہم کرنے کے لیے معاہدے کی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ مال روڈ پر پنجاب پروونشل کوآپریٹو بینک میں ہونے والی تقریب میں بینک کے صدر سید طلعت محمود، پی ٹی سی ایل کے سینئر ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ حامد فاروق، ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ احمد الحامدی، محمود خان، رانا ارشاد علی سمیت دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر پنجاب پروونشل کوآپریٹو بینک کے صدر سید طلعت محمود اور پی ٹی سی ایل کے سینئر ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ حامد فاروق نے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے۔ ایم پی اے کنول نعمان نے لیجنڈ اداکارہ روحی بانو کے گھر جا کر ان کی عیادت کی۔ روحی بانو نے مسائل اور شکایات کے انبار لگا دیے۔ ان کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت فنکاروں کے لیے کچھ نہیں کر رہی۔ زین مدنی حسینی کی یہ رپورٹ۔ ممبر صوبائی اسمبلی کنول نعمان معروف صحافی ناصر نقوی اور مصنف سورج بابا کے ہمراہ گلبرگ 3 میں روحی بانو کی رہائش گاہ ان کی عیادت کے لیے گئیں۔ روحی بانو کا کہنا تھا کہ ان کے گھر چوری ہوتی رہتی ہے، انہیں کوئی تحفظ حاصل نہیں ہے۔ یا اتنی چوریاں ہوتی ہیں، اتنی چوریاں ہوتی ہیں میں بتا نہیں سکتی۔ میں سوئی ہوئی ہوتی ہوں، لوگ گھس کے چوریاں کرتے ہیں۔ دماغی عارضے میں مبتلا روحی بانو کا یہ بھی کہنا تھا کہ موجودہ حکومت ان کے لیے کچھ نہیں کر رہی، جبکہ پیپلز پارٹی کی حکومت اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے ان کے لیے بہت کچھ کیا۔ یہ چیف منسٹر کب میرا خیال رکھتے ہیں یا یہ پرائم منسٹر کب خیال رکھتے ہیں؟ وہی ایک تھی بے نظیر بھٹو۔ آپ کیا چاہتی ہیں گورنمنٹ سے؟ گورنمنٹ سے یہی چاہتی ہوں کہ جتنا وہ خیال رکھتی تھی فرینڈلی، یہ نہیں کہ جی بہت بڑی آرٹسٹ ہے، بڑی گریٹ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ ایم پی اے کنول نعمان کا کہنا تھا کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کے حکم پر یہاں آئی ہیں اور فنکاروں کی فلاح و بہبود کے لیے جو ہو سکا کریں گی۔ لیجنڈ اداکارہ روحی بانو کے مسائل بھی حل کیے جائیں گے۔ میری یہ پوری کوشش ہوگی کہ جہاں تک ممکن ہو سکے
میں روحی جی کی جو ہے تکلیف دور کرنے کی بھرپور جو ہے کوشش کروں گی، فائنینشلی بھی اور پریکٹیکلی بھی، کہ اکیلی رہ رہی. ابھی تو روحی مجھے کہہ رہی ہیں کہ مجھے آپ اپنے گھر پہ ہی لے چلیں، میں آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں. تو اس سچویشن پہ بھی میں ڈیفینیٹلی غور کروں گی کہ اگر روحی میرے ساتھ چلتی ہیں، میرے گھر پہ رہتی ہیں تو 1000 دفعہ رہیں. لیجنڈ اداکارہ کے گھر کا ماحول دیکھ کر جہاں کنول آبدیدہ ہو گئی، وہیں وہ گھر کے لان میں بیٹھ کر ان کے ساتھ تصاویر بھی بنواتی رہی اور ان سے غزل بھی سنی. کنول کا کہنا ہے کہ وہ خود بھی اداکارہ ہیں اور اپنی برادری کے مسائل کو ہر صورت میں حل کروائیں گی. کیمرامین ٹیپو منیر کے ہمراہ زین مدنی حسینی، سٹی 42. دشت تنہائی میں دوری کے خس و خاک تلے کھل رہے ہیں تیرے پہلو کے سمن اور گلاب. کھیل کے میدان میں کون جیتا اور کس نے کھائی مات، یہ جانیں گے سٹی سپورٹس میں. ماڈل ٹاؤن گرینز کرکٹ گراؤنڈ میں 2 نئی پچز کی تعمیر کا آغاز ہو گیا. پچز پر نئی مٹی ڈالنے کا کام جاری ہے. گرینز کرکٹ گراؤنڈ ماڈل ٹاؤن میں شہر کے دیگر گراؤنڈز کی طرح پچز کو دوبارہ تیار کرنے کے کام کا آغاز کر دیا گیا ہے. اس سلسلے میں 2 پچز سے پرانی مٹی اتار کر اس کی جگہ نئی مٹی ڈال دی گئی ہے اور آئندہ 1-2 روز میں ان پچز پر گھاس بھی لگا دی جائے گی. ماڈل ٹاؤن گرینز کرکٹ گراؤنڈ کے سربراہ شعیب ڈار کا کہنا ہے کہ نئی وکٹس کی تیاری میں انٹرنیشنل معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کیا جا رہا ہے. سبزہ زار اے بلاک میں واقع محمود پارک میں بارش کا پانی بدبو پھیلانے لگا. اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ بوسیدہ پانی کی وجہ سے یہاں مچھروں کی بہتات ہے اور ڈینگی پھیلنے کا بھی اندیشہ ہے. سبزہ زار اے بلاک میں واقع 1 ایکڑ پر مشتمل محمود پارک میں بارش کا پانی ابھی تک جمع ہے، جس کی وجہ سے اہل علاقہ کو مشکلات کا سامنا ہے. اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ پارک میں ننھے منھے بچے کھیلتے ہوئے پانی میں کود جاتے ہیں، جو بچوں کے لیے نقصان دہ ہے. اہل علاقہ نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ جلد از جلد کارروائی کرتے ہوئے اس پارک میں سے پانی نکالا جائے. بلیٹن میں خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ بھی جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. دیکھتے رہیے سٹی 42. ماڈل کالونی گلبرگ میں مین سپلائی لائن سے گیس لیکیج کسی بھی وقت بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے. رہائشیوں نے سوئی ناردرن گیس کمپنی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا. مظاہرین نے اس موقع پر سوئی ناردرن گیس کمپنی حکام کے خلاف شدید نعرے بازی کی. ان کا کہنا تھا کہ حکام کو متعدد بار شکایات درج کروائیں لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا. ان کا کہنا تھا کہ 2 دفعہ سوئی ناردرن کی ٹیموں نے علاقے کا وزٹ کیا لیکن وہ دوسری ٹیم کا بہانہ کر کے کام کیے بغیر لوٹ گئے. مظاہرین کا کہنا تھا کہ گیس لیکیج کی وجہ سے کوئی بھی بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے. اہل علاقہ نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ مسئلے کا جلد از جلد حل نکالا جائے. ڈی سی او نسیم صادق نے بادامی باغ لاری اڈے کا دورہ کیا اور تعمیراتی کام کا جائزہ لیا. ڈی سی او نسیم صادق کے بادامی باغ لاری اڈے کے دورے کے موقع پر ڈی او لاری اڈا عائشہ ممتاز بھی ان کے ہمراہ تھی. ڈی سی او نے مسافر خانے کے مختلف حصے دیکھے اور ہدایت کی کہ بلڈنگ کی تعمیر میں وینٹیلیشن کا خاص خیال رکھا جائے. مسافروں کی سہولتوں کے لیے کوئی کوتاہی نہ برتی جائے اور بجلی بند ہونے کی صورت میں مکمل طور پر ایک جنریٹر یہاں لگا دیا جائے تاکہ مسافروں کو گرمی کی شدت سے بچایا جا سکے. سیکریٹری بلدیات نے لوکل گورنمنٹ کمپلیکس کے 52 ڈیلی ویجز ملازمین کی ملازمتوں میں توسیع کے احکامات جاری کر دیے ہیں. لوکل گورنمنٹ نے گزشتہ 1 ماہ سے ڈیلی ویجز ملازمین کی ایکسٹینشن روک رکھی تھی. محکمے کی جانب سے ڈیلی ویجز ملازمین کو ایکسٹینشن نہ دینا وزیر اعلیٰ کی جانب سے عارضی اور مستقل بھرتیوں پر لگائی جانے والی پابندی کے باعث تھا. حالانکہ ڈیلی ویجز ایکٹ کے تحت ڈیلی ویجز ملازمین وزیر اعلیٰ کے اس حکم کے زمرے میں نہیں آتے تھے. بس میں نہ بٹھانے پر پولیس کے 3 شیر جوانوں نے ڈرائیور بس کے ڈرائیور کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا. مسافروں نے ایک کانسٹیبل کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا. شادمان پولیس کے مطابق 3 پولیس اہلکاروں نے روٹ نمبر 5 پر چلنے والی ڈرائیور بس کو بغیر سٹاپ کے روکنے کے لیے اشارہ کیا لیکن ڈرائیور نے بس نہ روکی. تینوں شیر جوانوں نے ایک وین میں تعاقب کر کے بس کو سروسز اسپتال کے قریب روک لیا اور بس ڈرائیور محمد اسلم کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا. اس موقع پر مسافروں نے ایک پولیس کانسٹیبل اصغر علی کو دبوچ دیا جبکہ 2 اہلکار موقع سے فرار ہو گئے. چیئرمین النخل گروپ میاں اظہر عباس کی جانب سے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان سید مہدی شاہ اور صاحبزادہ منیب سلطان سمیت دیگر اہم شخصیات کے اعزاز میں افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا. النخل ریسٹورنٹ جوہر ٹاؤن میں دیے جانے والے افطار ڈنر میں سجادہ نشین آستانہ عالیہ بدو ملی سید سلمان احمد علی شاہ، جوائنٹ سیکریٹری پارلیمنٹ طارق خاکوانی اور رکن صوبائی اسمبلی خواجہ وسیم بھی شریک ہوئے. اس موقع پر امیر نواب شاہ، خلیق احمد، محمد علی، ظفر نذیر، حاجی صفدر، حکیم رضا، مرزا شہریار بیگ، شوکت قریشی، علی مظہر الحق، عمران بٹ، عاشق حسین، مبشر حسن، ملک قربان، محمد یوسف اور عارف اسماعیل سمیت دیگر اہم کاروباری شخصیات بھی موجود تھیں. عید الفطر کو میٹھی عید بھی کہا جاتا ہے اور خوشیوں بھرے تہوار کو میٹھا بنانے کے لیے شہر کے مختلف علاقوں میں قائم سوئیاں بنانے کے کارخانوں میں دن رات کام جاری ہے.
مزید جانتے ہیں حسن علی کی اس رپورٹ میں۔ میدے اور سوجی سے تیار کردہ سوئیاں عید الفطر کی خاص سوغات ہیں۔ عید کی خوشیوں میں میٹھے رنگ بھرنے کے لیے شہر میں مختلف مقامات پر سوئیاں تیار کرنے والے کارخانے 24 گھنٹے سوئیوں کی تیاری میں مصروف ہیں۔ رمضان سے ڈیمانڈ بہت زیادہ سیویاں کی ہو جاتی ہے، اس لیے کیونکہ سیویاں کھاتے ہیں لوگ، اس لیے زیادہ ڈیمانڈ ہو جاتی ہے۔ کام تو اس طرح پورا سال ہی چلتا ہے، لیکن رمضان میں ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، اس لیے دن رات کام کرنا پڑتا ہے۔ تیار ہونے کے بعد یہ اوپر ڈالتے ہیں منیوں پہ، ٹھیک ہے، پھر اس کو اتار کے پتھروں میں ڈال کے نا بٹھی میں لگاتے ہیں، بٹھی میں جو ہے نا اس میں رنگ پڑتا ہے۔ سوجی اور میدے کی قیمت میں اضافے کے باعث گزشتہ سال کے مقابلے میں سوئیوں کی قیمت میں بھی معمولی تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ سوئیاں تیار کرنے والوں کا کہنا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کے باعث ان کا کاروبار بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ آٹے کا بھی مسئلہ بنا ہوا ہے، مل نہیں رہا، پوزیشن جو خراب ہوئی ہے کہ ریٹ بڑھے ہوئے ہیں، تو یہ دونوں مسائل بہت بڑے ہیں، یہ لوڈ شیڈنگ اور آٹے کا مسئلہ ہے، اور اوپر سے موسم کا بھی مسئلہ ہے، جو سوئیاں تیار ہو نہیں رہی، اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ آپ کو پتہ ہے رمضان مبارک میں ہوتی ہے۔ عید الفطر کی خوشیوں میں مٹھاس بھرنے کے لیے یہ کاریگر دن رات ایک کر کے سوئیاں تیار کرنے میں مصروف ہیں۔ کیمرامین سجاد احمد کے ساتھ حسن علی، سٹی 42۔ سابق صدر آڈیٹ اینڈ اکاؤنٹس یونین بخش الہی مرحوم کی پہلی برسی اے جی آفس کی مسجد میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں اکاؤنٹنٹ جنرل پنجاب ادریس طارڑ، ڈی جی اکاؤنٹس حافظ اسلام اور ڈی جی پیفرا حافظ طاہر سمیت آڈیٹ اینڈ اکاؤنٹ سروس کے افسران اور ملازمین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ برسی میں ایڈیشنل اے جی پنجاب ڈاکٹر لقمان، ایڈیشنل اے جی کامران رشید مرزا، ڈپٹی اے جی سید شوزب رضا، محمد طیب، محمد علی گھیبا، عبد الباسط جسرا، رانا یعقوب سمیت دیگر افسران شریک ہوئے۔ بلیٹن میں خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ بھی جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔ دیکھتے رہیے سٹی 42۔ گلبرگ پولیس نے 4.5 کروڑ روپے کے فراڈ میں انتہائی مطلوب ملزم آغا اسد نظام کو 7 سال بعد کراچی سے گرفتار کر کے لاہور منتقل کر دیا ہے۔ ایئرپورٹ پر مشتعل ملزم نے کوریج کرنے پر سٹی 42 کی ٹیم پر حملہ کر دیا، تاہم پولیس نے اسے قابو کر لیا۔ ملزم آغا اسد نظام کے خلاف شہری ناصر محمود نے 4.5 کروڑ روپے فراڈ کا مقدمہ درج کروایا۔ پولیس پارٹی نے مدعی کے ہمراہ ملزم کو 7 دن کی ریکی کے بعد کراچی سے حراست میں لیا اور انتہائی کوشش کے بعد ایئرپورٹ پہنچانے کے بعد جہاز کے ذریعے لاہور لے آئی۔ ڈیفنس اے کے علاقے ڈبل سی بلاک میں گھریلو ملازمائیں ایچسن کالج کی سابق ٹیچر ربیہ شریف کے گھر سے 20 لاکھ روپے نقدی اور 10 لاکھ مالیت کے طلائی زیورات چوری کر کے فرار ہو گئیں۔ ڈیفنس ڈبل سی بلاک کے 471 نمبر گھر میں ایچسن کالج کے سابق استاد ربیہ شریف رہائش پذیر ہیں۔ ربیہ شریف ایم این اے میاں حمزہ شہباز کی بھی استاد رہ چکی ہیں۔ شہر کی عدالتی کارروائیوں پر ایک نظر ڈالیں گے سٹی عدالت میں۔ لاہور ہائی کورٹ کا بیلف سی آئی اے ماڈل ٹاؤن سے نوجوان کو بازیاب کرنے میں ناکام ہو گیا۔ طلبی پر ایس پی سی آئی اے عمر ورک پیش، جبکہ عدالت نے 24 جولائی کو مغوی کو پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ جسٹس شاہد بلال حسن کی عدالت میں درخواست گزار بشیر احمد کی جانب سے دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ سی آئی اے پولیس ماڈل ٹاؤن مسعود نامی شخص کو حبس بیجا میں رکھ کر تشدد کا نشانہ بنا رہی ہے۔ وکیل نے خدشہ ظاہر کیا کہ مسعود پر بے بنیاد مقدمہ درج کر کے اسے مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک کر دیا جائے گا۔ ایڈیشنل سیشن جج رائے ایوب مارت نے پنجاب یونیورسٹی کے سیکیورٹی گارڈ عمران کو تشدد سے ہلاک کرنے کے کیس میں پیش نہ ہونے پر مسلم ٹاؤن تھانے کے انسپیکٹر، 2 سب انسپیکٹرز اور یونیورسٹی کے سپروائزر شوکت علی کی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ ایڈیشنل سیشن جج رائے محمد ایوب مارت کی عدالت میں پنجاب یونیورسٹی کے سیکیورٹی گارڈ کی ہلاکت کیس میں یونیورسٹی کے آرو جاوید سمیع، اسٹیٹ آفیسر کمال گل، سپروائزر شوکت علی اور مسلم ٹاؤن تھانے کے 2 سب انسپیکٹرز میاں خان، ظفر بخاری اور انسپیکٹر عابد حسین کے خلاف چالان پیش کر رکھا ہے۔ جوڈیشل میجسٹریٹ ماڈل ٹاؤن حفیظ الرحمان نے اداکارہ سلونی رانا کو فراڈ کیس پہ 1 سال قید کی سزا سنا دی۔ سلونی سزا سن کر احاطہ عدالت سے فرار ہو گئی۔ سال 2006 میں اداکارہ سلونی رانا اور اس کے خاوند ذیشان بھٹی کے خلاف تھانہ سمن آباد میں 50 لاکھ فراڈ کا مقدمہ درج ہوا تھا۔ کیس کے مطابق سلونی رانا اور اس کے خاوند نے سابق گورنر سلمان تاثیر کی کمپنی کے ساتھ ایک معاہدے کی مد میں فراڈ کیا۔ شہر کی تعلیمی سرگرمیوں پر ایک نظر ڈالیں گے سٹی تعلیم میں۔ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی تمام تر ذمہ داریاں پنجاب کریکولم اتھارٹی کو سپرد کر دینے سے بورڈ کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا۔ بورڈ سے انٹرمیڈیٹ کی کتابیں بھی شائع کرنے کا اختیار چھین کر پنجاب کریکولم اتھارٹی کے حوالے کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ 1962 سے پہلی جماعت سے لے کر انٹرمیڈیٹ کی نصابی کتب کی طباعت اور اشاعت کا کام کر رہا تھا۔ یہ ذمہ داری 18ویں ترمیم کے بعد پنجاب کریکولم اتھارٹی کے حوالے کر دی گئی۔
लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इलेक्शन 2013 और 14 के सिलसिले में वोटर लिस्ट आवेजा कर दी गई है। कारपोरेट क्लास के 2250 और एसोसिएट क्लास के 6200 वोटर हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक वोटर लिस्ट पर 20 जुलाई तक एतराज़ात जमा करवाए जा सकते हैं, जिन पर सेक्रेटरी ऐवान सनअत व तिजारत कार्रवाई अमल में ला सकेंगे। 31 अगस्त को वोटर्स की फाइनल लिस्ट ऐवान सनअत व तिजारत के नोटिस बोर्ड पर आवेजा कर दी जाएगी और डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को भिजवा दी जाएगी। एंटरटेनमेंट की रंगारंग दुनिया से कुछ खबरें आप जान सकेंगे सिटी एंटरटेनमेंट में। PAF सिनेमा में नई बॉलीवुड फिल्म रमैया वस्तावैया रिलीज कर दी गई। पहला शो रमजानुल मुबारक के औकात के मुताबिक जुमे को रात 10 बजे होगा। कैंट में वाक़े PAF सिनेमा में नई बॉलीवुड फिल्म रमैया वस्तावैया रिलीज कर दी गई है। फिल्म का पहला शो जुमे की रात 10 बजे होगा। फिल्म की कास्ट में ग्रेश कुमार, शिरवती हसन, सोनू सूद, रणधीर कपूर, पूनम ढिल्लोन और विनोद खन्ना समेत दीगर शामिल हैं। फिल्म की कहानी एक अमीर और गरीब घराने के गिर्द घूमती है, जिसमें दिखाया गया है कि अमीर लड़का एक गरीब घराने की लड़की से प्यार कर बैठता है। सिटी 42 के न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए आप पढ़ सकते हैं डेली सिटी 42। शहर की हर खबर से बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रहिए।